الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قرآن پاک کی سورہ التکویر کی یہ چند آیات ہیں ابتدائی۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت آنے کے وقت کے منظر کو اپنے بندوں کو دکھایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین پر کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، مطلب اس کی گرمی، اس کی دھوپ، اس کی تپش کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ بڑے بڑے اونچے اونچے بھاری پہاڑ جو زمین پر کیل کی شکل میں گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین پانی پر ڈولے نہیں، ہلے نہیں، یہ پہاڑ چور چور ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ دوسری آیتوں میں موجود ہے کہ وہ روئی، دھنی ہوئی روئی کی طرح، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے فضاؤں میں کبھی کچھ چیزیں بے وقار، بے قیمت، بے وزن اڑتی رہتی ہیں گرد و غبار کی شکل میں، یہ سارے پہاڑ اسی شکل میں دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حمل والی اونٹنی یوں آزاد چھوڑ دی جائے گی کہ کوئی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ یہ اونٹنی عربوں کے نزدیک بھی بہت قیمتی تھی ہے، اور جب اونٹنی بچہ دینے کے قریب آ جائے، 10 مہینے کی حاملہ ہو، تو اس کی قیمت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسا منظر ہوگا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بھی ادھر سے ادھر ماری ماری پھر رہی ہوگی، کوئی ادھر متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جتنے جاندار ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ چوہا اور بلی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کتا اور بلی اکٹھے نہیں ہو سکتے، شیر اور بکری اکٹھے نہیں ہو سکتے، انسان اور شیر ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ یہ سب جانور بھول جائیں گے کہ کون میرا دوست، کون میرا دشمن، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے گھبراہٹ کے عالم میں۔ شیر، بکری، چوہا، بلی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی اس طرح ابل رہا ہوگا، بھڑک رہا ہوگا، جیسے تیز آنچ پر دیگچی میں پانی بلبلاتا ہے، ابلتا ہے۔ جہنم کی تپش کی وجہ سے یہ پانی اتنا ابال کھا رہا ہوگا کہ وہ ابل رہا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور انسان اپنے گروہوں میں جمع ہو جائیں گے، ملا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس وقت میں
سوال کیا جائے گا کہ یہ ابھی ابھی پیدا ہوئی بچی کو کس جرم میں زمین میں دفن کیا گیا. یہی موضوع ہے. اللہ رب العزت نے پہلے سور پھونکے جانے سے پہلے کے منظر کو اپنے بندوں کے سامنے لایا. کتنا دردناک منظر ہوگا. اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو بہت سے سوالات بندوں سے کیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جتنی نعمتیں دنیا میں دی گئی ہیں ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن اس سورہ میں جو ابھی آپ کے سامنے سورہ تکویر کی چند آیات پڑھی گئیں، قیامت کے منظر کو سامنے لانے کے بعد اللہ رب العزت نے صرف ایک سوال کو جگہ دیا ہے، اپنے بندوں کو بتایا ہے. وہ سوال اتنا بڑا سوال ہے اس کی وجہ سے کہ یہ معصوم بچیاں جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہیں اور یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، ان کے باپوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو اس کے کس گناہ کے پاداش میں زمین کھود کر مٹی میں دفن کیا؟ اس کا جواب چاہیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں ان کو قتل کیا گیا ہے. لوگ کہیں گے یہ جاہلیت سے پہلے کی کہانی تھی، لوگ ایسا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں اب بھی وہ سرزمین خالی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو اتنی سی سرزمین میں ہزاروں ہزار لڑکیوں کو ان کے باپوں نے خود اپنے ہاتھوں سے زمین گاڑ کھود کر دفن کیا. وہاں پر کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی سڑک، کوئی آفس کچھ نہیں بنی ہے. وہ ایسے ہی باؤنڈری کی ہوئی ہے تاکہ پوری دنیا سے مسلمان جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ کتنا سچ ہے. جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کا نقشہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یوں کھینچا گیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب ان کو خبر دے دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. چہرے کی شکل بدل جاتی تھی، چہرہ بگڑ جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی. یتوارا من القوم. وہ اپنے لوگوں سے، اپنی برادری سے، اپنے سماج سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ یہ کیا خبر دے دی گئی کہ میرے گھر میں میری بیوی کو بیٹی پیدا ہو گئی. اب وہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. ہم اس کو برداشت کر لیں اور سماج میں ہماری بےزتی ہو جائے، ہم سماج میں ذلت مول لیں، اب بیٹی کو اپنے گھر میں رہنے دیں، پرورش پانے دیں، اس کے لیے ہم خرچہ اکٹھا کریں، یا پھر اس کو مٹی میں لے جا کر گاڑ دیں. الا ساء ما یحکمون. اللہ فرماتے ہیں کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے، کتنا برا فیصلہ تھا کہ پھر وہ لے جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. اسلام لانے کے بعد ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے اسلام لانے سے پہلے کا اپنا ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا کہ حضور میرے گھر ایک بچی پیدا ہو گئی اور وہ میرے گھر پرورش بھی پاتی رہی اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا. وہ میرے گھر میں پل رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی، تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، کھیلنے کودنے کے لائق ہو گئی تھی، بات چیت کرتی تھی، بہت پیار تھا، بڑی اچھی تھی. لیکن سماج نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہماری اتنی رسوائی، اتنی ذلت ہو رہی تھی سماج میں کہ ہم مجبور ہو گئے اس کو دفن کرنے پر. وہ بول رہے تھے، حضور سن رہے تھے. پھر اس نے کہا کہ حضور میں اسے کسی بہانے، گھمانے پھرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا اس جگہ پر، اور میں نے بچی سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہم مٹی کھودتے ہیں تاکہ ہمیں پانی مل جائے، تم ہماری مدد کرو. اور ہم مٹی کھودنے لگے، بچی ہماری مدد کرنے لگی. ہمارے کپڑے پر، ہمارے داڑھی پر، ہمارے سر پر مٹی پڑ جاتی تھی تو میری بچی میری مٹی کو جھاڑتی تھی، میرا پسینہ پوچھتی تھی. پھر جب ذرا اور گڈھا ہو گیا تو میں نے بیٹی سے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ اور بالٹی دیتا ہوں، اس میں مٹی کاٹ کاٹ کر دینا، میں اوپر کھینچ لوں گا. وہ اتر گئی اور جو ہی وہ گڈھا اتنا ہو گیا، نیچا چلا گیا کہ وہ بچی نیچے کھڑی ہو کر بھی اوپر نہیں آ سکتی تھی، تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا. اب وہ یا اب بھی کہہ رہی ہے، اب بھی مٹی گر رہی ہے، اب بھی مٹی میرے بدن پہ گر رہی ہے، لیکن میری بچی کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میں جلدی جلدی مٹی گراتا رہا. وہ مٹی اس کے پاؤں سے کمر تک، پیٹ تک، سینے تک، چہرے تک آیا. اب وہ چیختی رہی، پکارتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا اور پوری مٹی اس کے اوپر بھر دیا. وہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی اور پھر میں واپس چلا آیا. اس نے یہ نقشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچا اس جاہلیت کے زمانے کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو بہہ رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر، سن کر. یوں تو اسلام لانے کے بعد وہ غلطی معاف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، لیکن یہ دردناک منظر تو تاریخ میں ثبت ہو گیا اور قرآن پاک کی آیت گواہ بن گئی کہ بیٹی کو بے قصور زمین میں دفن کر دینے والوں سے سوال تو ہوگا، پوچھا تو جائے گا. جنہوں نے توبہ نہیں کیا، جو اسلام نہیں لائے، یوں ہی چلے گئے تو یوں ہی ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، بیٹی اور بیٹا جسے ہم اولاد کہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کی بھی ضرورت ہے اور یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. انسان کی زندگی میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ سونی سونی زندگی ہوتی ہے، زندگی کا کوئی لطف نہیں آتا ہے. اور غریب سے غریب انسان بھی ہوتا ہے، بے مایا و سرمایہ کا آدمی بھی ہوتا ہے. اولاد ہوتی ہے، بڑی امیدیں جڑ جاتی ہیں اور زندگی میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آ جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اولاد تو ہے.
لیکن کیا یہ اولاد انسان کی اپنی بساط ہے کہ اولاد کا کوئی کارخانہ ہے جہاں سے انسان لے آئے گا بنوا کر، یا کوئی دکان ہے جہاں سے خرید کر اولاد کو لے آئے گا؟ کہاں سے اولاد آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، فرمایا وہ خوب جانتا ہے، مصلحت کو خوب سمجھتا ہے۔ یہ سارے میرے بندے ہیں، مجھے کن کو کیا دینا ہے۔ ایک آدمی مکان بناتا ہے، ایک کمرے میں کھڑکی کھولتا ہے، دوسرے کمرے میں نہیں کھولتا ہے۔ کیوں؟ میرا مکان ہے، یہ مصلحت میں جان رہا ہوں کہ ادھر کھڑکی کھولنے میں کیا نقصان ہوگا اور اس کمرے میں کھڑکی نہیں کھولنے میں کیا فائدہ ہوگا، وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہوں۔ اس کائنات کو بنانے والے مالک نے جب زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، وہ ایک ایک انسان کے بارے میں جانتا ہے اور مصلحت کو جانتا ہے کہ کسے کیا دینا ہے۔ اس میں کسی کو سوچنے یا بولنے کا کوئی موقع نہیں ہے، مداخلت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو 4 بیٹیاں 10 بیٹیاں، اس کو 8 بیٹے 9 بیٹے، ہم کو ایک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، اس کی مرضی۔ مانگیے 80-85 سال تک تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، مگر انہوں نے مانگا تو پھر اللہ نے دیا۔ اور وہ دینے والا جانتا ہے کہ میں عمر کا محتاج نہیں ہوں کہ اتنی عمر میں دیتا ہوں، اتنی عمر کے بعد نہیں دیتا ہوں۔ وہ جب چاہے دے دے، جو چاہے دے دے، جتنے چاہے دے دے، بالکل نہ دے، وہ اس کی مرضی۔ انہ علیم قدیر، وہ خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے بتایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد اور مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ یہ اللہ بھی فرما رہے ہیں اور یہ ہم سب مانتے ہیں کہ بغیر مال اور اولاد کے دنیا میں اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، دنیا میں کوئی لطف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایمان والو، تمہیں تو آخرت میں بھی آنا ہے، تو آخرت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ باقیات الصالحات، جو نیکیاں اور ثواب کا کام تم کرو گے وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس دنیا کے نقشوں سے، دنیا کی زینت سے، دنیا کی خوبصورتی سے۔ خیر عند ربک، وہ تمہارے پروردگار کے پاس بہتر ہے، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ مقصود یہ ہے کہ تمہارا مال بھی اس انداز میں خرچ ہو کہ وہ باقیات الصالحات بن جائے، آخرت کا ذخیرہ بن جائے، اور تمہاری اولاد بھی اس انداز کی زندگی گزارے، تم اولاد کی پرورش و تربیت بھی اس انداز میں کرو کہ وہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے، تمہارے بخشائش کا ذریعہ بن جائے۔ خالی اس سے تم دنیا کا فائدہ مت اٹھاؤ، دنیا کی خوبصورتی میں مگن مت ہو جاؤ، کیسی اولاد ملی، اتنی اولاد ملی، میرا بیٹا یہ کر رہا، میری بیٹی یہ کر رہی۔ یہ صرف دنیا میں ڈینگ مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔
مال کو دکھلا دکھلا کر لوگوں میں فخر کرنا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اتنا مال ہے، میرے اتنے مکان ہیں، اتنی دکان ہے، ایسے کارخانے ہیں، ویسے نوکر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں مال تو اللہ نے دیا ہے، دنیا میں خوبصورتی ضرور ہے، لیکن تم اس مال کا استعمال ایسا کرو کہ وہ آخرت میں تمہیں کام آ جائے۔ اب آقا نامدار ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی 3 بیٹیاں عطا فرما دیں، اور وہ یا تین بہنیں اس کے پاس ہوں، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اور بھائی کے سر پہ بہنوں کی پرورش کی ذمہ داری آ گئی ہو، اور اس بھائی نے اپنی بہنوں کی پرورش بھی اچھے سے کیا، اور باپ نے اپنے 3 بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کیا، اور پھر اس کو اچھی جگہ پر اپنے کوشش سے پہنچا بھی دیا، اس کو ٹھکانے بھی لگا دیا، یعنی شادی بیاہ کر کے اس کے اپنے مقام پر پہنچا دیا، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا وعدہ اور جنت میں داخلے کا وعدہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 3 نعمتیں ہیں بیٹیوں کی پرورش پر، یہ وعدہ بیٹوں کی پرورش پر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اسی نیت سے اگر کوئی بیٹوں کی پرورش بھی کرے اور بیٹا بھی اچھا بن جائے، وہ تو اس کے لیے ثواب جاریہ بنتا ہے۔ اگر بیٹوں کی اچھی پرورش ہو جائے اور وہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، یقیناً وہ باپ ماں کے لیے دعا بھی کرے گا، وہ دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا اپنے باپ کو، ماں کو، اور پھر آخرت میں اس کے لیے باپ کا ذریعہ وہ بن جائے گا بخشائش کا۔ لیکن بیٹیوں کے لیے تو خصوصی طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرورش کر دے 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی، اور اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دے، تو فرمایا جہنم سے خلاصی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت میں اس کا ٹھکانہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے گی۔ یہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں بیٹیوں کی پرورش پر، بہنوں کی پرورش پر۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کا یقین تو بہت پختہ ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایسا جانتے تھے، ایسا مانتے تھے جیسے آنکھوں سے دیکھ کر سورج کو یقین کر لیتا ہے کوئی، ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ کرام اسی طرح مانتے تھے۔ تو بعض صحابہ تو تھوڑا سا سٹپٹا گئے کہ حضور 3 بیٹیوں پر وعدہ ہے، لیکن اگر کسی کو 3 بیٹی نہ ہو، 2 ہی ہو تو وہ تو محروم۔ حضور نے فرمایا نہیں، 2 بیٹی پر بھی اللہ کا یہی سب وعدہ ہے۔ اب صحابہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، زیادہ سوال کرنے کی عادت تو یہودیوں کی ہوتی ہے، اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کھود کر پوچھتے تھے ہر بات کو، لیکن صحابہ تو ڈرتے تھے کہ ہم زیادہ سوال کریں گے تو کہیں ہم پھنس نہ جائیں، اور کہیں ہمارے لیے رحمت کا، انعام کا دروازہ ہی نہ بند ہو جائے، اس لیے وہ نہیں کرتے تھے سوال۔ صحابہ چپ ہو گئے، کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن اگر صحابی پوچھ لیتے کہ حضور 1 بیٹی اگر کسی کو ہو تو کیا وہ محروم ہوگا، تو حضور اس کو بھی نا امید نہیں فرماتے، رحمت للعالمین اس کے لیے بھی یہی وعدہ کر دیتے کہ اگر کسی کو 1 ہی بیٹی ہے، وہ بھی اس کی صحیح پرورش کرتا، اس کے لیے بھی یہ تینوں وعدہ ہے۔ لیکن صحابہ چپ ہو گئے۔ اللہ کی رحمت پہ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے انعامات پہ کوئی کمی نہیں۔ یہ وعدہ بیٹیوں کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کر دیا۔ بیٹوں کی پرورش تو باپ ماں بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن بیٹوں پر کوئی وعدہ نہیں آیا،
اور بیٹیوں کے معاملے میں اللہ ہمارے دل کے بھید کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے دل میں کتنا چھپا ہوا ہے، وہ بیٹیوں کے معاملے میں کتنا فراخ دل ہے، یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں وضاحت سے فرمایا کہ اس پر اتنا اجر و ثواب ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اولاد ہماری ضرورت ہے۔ ہماری نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ جن نسلوں پہ آج فخر کیا جاتا ہے وہ نسلیں کسی کارخانے میں بن کے تھوڑے ہی آتی ہیں، وہ کسی دکان مارکیٹ میں تھوڑے ہی ملتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے یہ نظام چلایا ہے کہ بیٹیاں بھی عطا فرمایا اور بیٹے بھی عطا فرمایا، اور جو قانون شریعت ہے شرعی قانون کے مطابق جب جوڑے لگتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، تو اس سے پاکیزہ نسلیں دنیا کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھنے کا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو امانت رکھتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ پوچھے گا اپنی امانت کے بارے میں۔ ہم نے تمہیں امانت کے طور پر بیٹی دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ جہاں وہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں تو تمہاری ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وہاں اتنی بڑی نعمت کا سوال کیسے نہیں ہوگا؟ وہاں تو سوال ہوگا۔ کیسی پرورش کیا تھا، کیا پڑھایا تھا، کیا بنایا تھا؟ ہمیں تیار رہنا چاہیے جواب دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف قتل کر دیا، زمین میں گاڑ دیا تو سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لیکن کوئی زمین میں نہیں گاڑتا ہے، کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ قتل خالی زمین میں گاڑ کر تھوڑا ہی ہوتا ہے، قتل کرنے کا اور کوئی راستہ طریقہ نہیں ہے کیا؟ اکبر نے یوں تھوڑا ہی کہا ہے افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ایک دم 100% صحیح بات کہا اکبر الہ آبادی نے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اس نے جو بے تحاشا بے حساب بچوں کو قتل کروا دیا ہے، تو آج تاریخ میں اس کی بدنامی لکھی گئی ہے، بس اس کو سوجھی نہیں کہ وہ بھی کالج کھلوا دیتا، ایک کو بھی نہیں مارتا، ایک کا بھی قتل نہیں کرتا، وہ کالج ہی کھلوا کے چھوڑ دیتا، یہ خود بخود قتل ہو جاتے۔ یہ بات آپ کو بہت بری لگ رہی ہوگی، یہ بات سننے کے قابل بھی نہیں ہے، میرے کہنے کے قابل بھی نہیں، اس لیے کہ تعلیم کا زمانہ ہے نا، تعلیم کی دھن ہے، تعلیم کا بھوت سوار ہے۔ اچھا، تعلیم کا بھوت اگر سوار ہو تو اتنا برا نہیں ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو تعلیم پیسہ کمانے کا طریقہ ہے۔ کوئی علم کے لیے تھوڑا ہی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، ایک باپ 3 سال کی عمر سے اپنی بچیوں کو جس لائن میں لگاتا ہے، اس کی شادی کی عمر 15 16 سال 18 سال سے شروع ہوتی ہے، اور اس کو 30 سال تک روک کے گھر میں رکھتا ہے، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ، ہوتے ہوتے 30 سال تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بن کے نکلتی ہے وہ اس کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ جو کچھ بھی بن گئی ہو۔ کتنا خراب لگ رہا ہے یہ سب جملہ۔ میں مجبور ہوں، ابھی لگاتار 2 روز جو میرے اللہ اکبر ایسا منظر سامنے آیا ہے کہ میں کانپ گیا، ہل گیا۔
میرے دل نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، نیند خراب ہو گئی، سکون غارت ہو گیا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبل پور کی ایک لڑکی، رضیہ بی نام ہے، شادی شدہ ہے، شوہر شہروز ٹائپ کا کوئی نام ہے، اور وہ بیٹھی ہے سادھوؤں کے بیچ میں، اس کا انتر منتر پڑھا جا رہا، سر پہ پانی ڈالا جا رہا، شدھیکرن کیا جا رہا ہے۔ اب میڈیا والے کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں تم نے اسلام کیوں چھوڑا، تم نے دھرم کیوں چھوڑا؟ بولا اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے، اسلام میں ہماری لڑکیوں کا کوئی سمان نہیں ہے، اور سناتن میں ہم کو خوب سمان ملتا ہے، اور ہم کو زندگی بھر یہاں خوشی ہوگی، ہم زندگی بھر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نام رضیہ بھی ہے، شادی شدہ ہے، شوہر بھی۔ تو پوچھا کہ شوہر تمہارا؟ بولا اس نے کہا کہ تم سوتنتر ہو، آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ اب اسی نے لا کے ہم کو یہاں پہنچایا ہے شدھیکرن کے لیے۔ میں اپنے گھر لوٹ رہی ہوں۔ جب وہ لوٹ کے آ گیا ہے اپنے گھر میں، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا 22 تاریخ کو، وہ اپنے گھر میں لوٹ گیا ہے، تو ہم کو بھی تو اپنے گھر میں لوٹ کے، یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں میڈیا والے کے سامنے، اور اس کے سر پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، کیا ڈالا جا رہا، سب جو ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ منظر جب آیا تو میں نے سوچا میں مر کیوں نہیں گیا اس کے پہلے، یہ دیکھنے سے پہلے۔ اس سے زیادہ دردناک دوسرا واقعہ روزانہ ہو رہا، طوفان آ گیا ہے لوگوں۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لو، ارتداد کا طوفان آ چکا ہے، ہم لوگ نہ جانے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے سوائے اس کو کافر بنانا، اس کو مسلمان بنانا، اس کی تنقید کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ ہمارے گھر میں قیامت آ گئی ہے، ہمارے گھر کی لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر کے لڑکے برباد ہو رہے ہیں، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ اب کہاں جائیں گے ہم؟ ٹرین میں چند لڑکیاں سفر کر رہی ہیں، اور وہیں ایک سن رسیدہ عورت ان لڑکیوں سے نام پتہ وغیرہ پوچھ رہی ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی، کیا کرتی ہو۔ ایک لڑکی نے جواب دیا کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتی ہوں، اور جانتی تھی؟ کہا اس مدرسے میں تم کیا پڑھتی ہو؟ بولی جی میں عالمہ کا کورس کر چکی ہوں۔ تو اس نے پوچھا تم نے قرآن شریف بھی پڑھا ہوگا؟ کہا جی میں 15 پارہ کی حافظہ بھی ہوں۔ اب وہ عورت چونک گئی، کہا اس کے باوجود تم نے غیر مسلم سے شادی کر لیا؟ تو جواب تھا اس کا، ہنس کے بولتی ہے کہ جی اچھا لگ گیا تو کر لیا، پسند آ گیا تو کر لیا۔ کہاں کی ہو؟ پونا کی۔ وہ کہاں کا ہے جس سے تم نے شادی کیا؟ وہ یو پی کا ہے۔ کیسے تعلقات ہوا؟ جو میرے گھر کے پیچھے کام کرتا تھا، اور میری نظر اس پر پڑتی تھی، اس کی نظر میرے اوپر پڑتی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی تو نہیں ہے، ایسی کہانی تو ہر گلی میں ہو سکتی ہے، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، کہ وہ وہاں کام کرتا تھا، ہم اس کو دیکھتے تھے، وہ ہم کو دیکھتا تھا، اب باپ ماں ہم کو نہیں دیکھتے تھے، پھر ہمیں اچھا لگ گیا، پسند آ گیا تو ہم نے کر لیا۔ ہنس کے بولے ہم نے کر لیا۔ تو تم یو پی جاتی ہو؟ ہاں جاتے ہیں۔ نام بتا دو اس کا۔ تھوڑا سٹ پٹائی پوچھنا، جب سب کچھ بتا ہی دیا تو نام بتانے میں کیا؟ تو نام بتایا راہل، اور اپنا نام اس لڑکی کا نام عائشہ۔ عائشہ کس کا نام؟ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے نام پر باپ نے نام رکھا تھا عائشہ۔ مگر عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا کام نہیں سکھایا، وہ کہاں گئی؟ خدا کی قسم پوچھا جائے گا قیامت میں، اس لڑکی کے بارے میں بھی اس کے باپ ماں سے پوچھا جائے گا۔
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا ہم نے قتل تو نہیں کیا، ہم نے تو حافظ بنایا، عالمہ بنایا، مدرسے میں داخلہ کرایا۔ کہا بس کافی ہو گیا؟ تم روپیوں کی کیسی حفاظت کرتے ہو؟ تمہارے گھر میں سونا کتنا چھپ کے رکھا رہتا ہے مگر تمہیں نیند نہیں آتی، کوئی آ جائے گا لے لے گا، فکر مند رہتے ہو۔ تمہارے گھر میں نوٹ رکھا رہتا ہے، تم بے فکر نہیں رہتے ہو، تم کو فکر رہتی ہے۔ اب تو بینکوں میں رکھ کر کے بھی تم بے فکر نہیں ہوتے ہو، اس لیے کہ بینکوں سے بھی لوٹ ہو جائے گا۔ ہر وقت دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکا بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں لگا، بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں لگا؟ بیٹیوں کے بارے میں تم اتنی بے فکر کیوں ہو گئے کہ مدرسے میں نام لکھا دیا تو بے فکر ہو گئے، بیٹوں کو ہاسٹل میں بھیج دیا تو بے فکر ہو گئے؟ تم کو تو پل پل اپنے بیٹیوں کی خبر لینا ہے۔ آج کے زمانے میں لاپرواہی، آج کے زمانے میں بے پرواہی، جب دوسری مشنری بڑے زبردست طریقے پر سدھیکرن کا فیصلہ کر چکی ہے اور محنت کر رہی ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ بجٹ بن رہا ہے کہ ایک ایک کو چن لو، ایک ایک کو اٹھا لو، لے آؤ۔ ہم بڑے بے فکر ہیں کہ پڑھائے جا رہے 30 سال تک شادی نہیں کر رہے، پڑھائے چلے جا رہے، جوڑا کھوج رہے، برابری کھوج رہے، برادری کھوج رہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے، ہماری نسلیں کہاں پہنچ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بزرگوں، میرے پاس وقت نہیں بچا، پھر کہوں گا انشاءاللہ۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے بچوں کو دیکھو۔ میں نے پچھلے جمعہ کو شاید کہا تھا کہ کچھ بچے کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو رات ٹینٹوں میں گزارتے ہیں، دن میں وہ کھلے میدان میں زمین پر بیٹھ کر کے ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھ کے انہیں سورہ اخلاص یاد کرا رہی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں۔ ان کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے باپ مارے گئے، کسی کی ماں ماری گئی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کو یاد کر رہے، اللہ کا کلام تو پڑھ رہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا